فتوحات مکیہ بڑی مشہور کتاب ہے، لیکن شاید بہت سارے لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، مشکل اسلوب میں لکھی ہوئی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے آنے سے 750 سال پہلے ایک بندے نے اسپیس راؤٹنگز کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، فلاں سیارے پہ گیا، اس میں ایک ذکر آتا ہے ایک ایسے پلانٹ پہ گیا جس کا رنگ زعفرانی یعنی اورنجش ریڈ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ میں گیا، وہاں پہ جو مخلوق تھی اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا، اور وہاں پر بہت ساری جواہرات اور چیزیں اور بہت ساری مہنگی دھاتیں بکھری پڑی تھی۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں میں نے ایک نشانی لگائی، یہ ایز اٹ از فتوحات مکیہ میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک بہت بڑی نشانی لگائی ہے جس کو آنے والے دور کے لوگ دیکھ لیں گے۔ اچھا، محی الدین ابن عربی کو تقریباً 900 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فتوحات مکیہ تب سے پڑھی جا رہی ہے۔ 2021 اکتوبر ناسا کا ایک اسپیس مشن، ہم نے بھی یہ سنا تھا کہ وہ مارس کی طرف گیا، بالکل اس نے مارس کی تصویریں لی۔ اب جب وہ تصویریں گوگل پہ انٹرنیٹ پہ آئیں تو ایک تصویر میں مارس کے اوپر ایک خاص نشانی لگی ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے پتھروں اور چیزوں سے کھود کے سلام لکھا ہوا ہے، عربی کا ورڈ، سین لام الف نو میم، سلام، ٹھیک ہے۔ اس کو ٹرکش سائنٹسٹ نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محی الدین ابن عربی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ایک سیفرون کلر کا ریڈ پلینٹ مارس کو ہی کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں وہاں ایک نشانی لگا کے آیا ہوں جو آنے والے وقت کے لوگ اس کو دیکھ لیں گے۔ دیکھو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی بیٹا، سائنس اپنی چیزوں کو منواتے سینکڑوں سال لے لیتی ہے، مفروضے، ریسرچ ثابت ہونے میں ٹھیک ہے۔ ٹائم لگتا ہے، آپ نے کہا لیکن تھا۔ وہ جو آج سے 900 سال پہلے ایک کتاب میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے پلانٹ پہ گیا کہ جہاں پر جس کا رنگ جو ہے وہ سیفرون کلر کا تھا، اور وہاں پر میں گیا تو وہاں ایک نشانی ایسی لگا کے آیا ہوں جس کو آنے والے دور کے لوگ دیکھ لیں گے، دیکھنے کا ذکر تھا۔ اب وہاں پر کون گیا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے انہوں نے یہ جو اسپیس مشنز ہیں انہوں نے ہی دیکھنا تھا، بالکل تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ نشانی ہے، تو بیٹا وہ عربی کے فنیٹکس ہیں، کوئی انسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو 100% نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یس اٹ از۔ وہ بندہ محی الدین ابن عربی اتنے بڑا آدمی ہے، فتوحات مکیہ، پھر ان کی 500 سے زیادہ کتابیں ہیں، مطلب اس دور میں جو سب سے بڑا لرنڈ لوریٹ دیٹ واز محی الدین ابن عربی، 500 سے زیادہ پلانٹ۔ پھر سخی سلطان باہو کی کتابوں میں بھی ریڈ پلانٹ کا ذکر موجود ہے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک مخلوق ہے۔ پھر میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہا تھا کہ اسٹیفن ہاکنگز نے کہا ہے کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے وہاں تم سے زیادہ کو طاقتور مخلوق ہو جو تمہیں جو ہے وہ کیپچر کر لے۔ لیکن وہ اس زمانے میں گئے کیسے؟ کیونکہ ناسا نے اب یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ مارس پہ لائف بیٹا ہے میں آپ اور ہم کو یہ موو جو کر نمبرز سکتے کی ہیں۔ بات کر رہا ہوں تو میں اسی لیے اس طرف آیا ہوں، یہ میں نے ایسے ہی نہیں کیا۔ پہلی لائن آپ کو میں نے کہی تھی کہ جہاں پر اسپیس اور ٹائم سنکرونائز ہو جائیں وہاں آپ کا 100 لائٹ ایئرز کا سفر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو جاتا ہے۔ معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا کائنات کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اللہ ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ۔ ہم اور آپ اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو سوچ کے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ معراج کا کانسیپٹ میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ برق، براق، ٹھیک ہے۔ برق یہ والی 220 واٹ یا 110 واٹ والی برق نہیں ہے، برق دا لائٹ فرام دا ہیونز، آسمان سے گرنے والی بجلی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دا لائٹ فرام دا ہیونز۔ جب وہ لائٹ فرام دا ہیونز ٹریول کرتی ہے، جس کے بارے میں ملٹیپل لائٹ تھیوری میں ہمیں جو ہے وہ نیوٹن نے، آئنسٹائن نے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، تو یہ جو ملٹیپل لائٹس تھیوری ہے دیٹ از دی براق۔ کائنات کا ہر کام سائنٹیفک ہے بیٹا،
یا خواہ وہ گٹھلیوں کے نکالنے کے بعد درختوں کا لگنا ہو، خواہ پہاڑوں کا چلنا ہو، خواہ چاند کا ٹوٹنا ہو، اس کی سائنٹیفک ریزنز ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں. میٹرکس تھیوری میں کیا ہے کہ ذرے میں پوری یونیورس موجود ہوتی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کیا کہا؟ ذرے میں کائنات کا راز ہے. آپ کو نہیں آتا لیکن ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس سیل کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ جو اپارٹس کا میں نے ذکر کیا تھا، جیسے جس کا پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا، اپارٹس کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری جگہ شفٹ کرنا. جیسے ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس آ گیا تھا. آیا کیسے تھا؟ ود ان نو ٹائم. وہ کیا تھا جس کو آج سائنس کہتی ہے انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. میٹر تھا، اس کو انرجی میں کنورٹ کیا، وہاں سے شفٹ ہوا، ود ان نو ٹائم یہاں آ گیا، پھر انرجی کو دوبارہ میٹر میں کنورٹ کر دیا گیا. اب اس کی پاور، اس میں کچھ سگنیٹری چاہیے جو اللہ کے نور سے نوری ہوں، جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ویژن، بصارت اور بصیرت میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، یہ جو کائنات کے پورٹلز ہیں یہ بھی نمبر سے کھلتے ہیں، یہ بھی لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کے تحت ہوتے ہیں.